کیا گیا ایک جھوٹا اور ایک سپیڈی ٹرائل کرنے کی، جس میں تمام قانونی جو ضابطے ہیں ان کو بھی لگائی گئی ہے، اور اس کو کیس کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اڈیالہ میں آج ہمارا ٹرائل تھا، اور اس سے پہلے آج جو توشہ خانہ کیس تھا اس کے سلسلے میں خان صاحب اور بشرا بی بی پہلے سے وہاں عدالت میں موجود تھے، اور ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ جب ہم اپنے ٹرائل کے لیے گئے ہیں تو خان صاحب سے ہماری وہاں پہ اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ بہت زیادہ حشاش بشاش تھے، بہت خوش تھے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم خان صاحب کو عدالت میں یا جیل کے اندر مل رہے ہیں۔ جتنا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جتنا جوش ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی کہیں تھوڑے گھبرائے ہوئے ہوں یا پریشان ہوں یا ہماری کوئی انرجی نیچے آئی ہوئی ہو، تو خان صاحب سے ملنے کے بعد کارکنوں کے لیے جس طرح وہ جذبے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پیغام دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی وہاں کھڑے ہو کے بھی پیغام دیا ہے جو میں آپ کے سامنے ضرور یہاں پہ رکھوں گی۔ انہوں نے اپنے جو کارکنان وہاں پر اندر آئے ہوئے تھے 9 مئی کے جھوٹے کیسز کے حوالے سے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سارا یہ جو آزمائش آئی ہوئی اللہ کی طرف سے، اس پہ گھبرانا نہیں ہے، جو ان کا ایک جملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی مشکلات یا جو وقتی طور پہ سختیاں آتی ہیں یہ اپنے لوگوں پہ اگر آتی ہیں تو ان کو ان سے آزماتا ہے، اور جب وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ پورا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ میاں ان کو اور ترقی دیتا ہے اور اوپر کی طرف لاتا ہے۔ یعنی اس میں اس آزمائش سے جو ہے وہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اگر آپ اس پہ صبر کریں اور اس سے پریشان نہیں ہونا۔ تو اس پر ان کو تمام جو وہاں ورکرز تھے انہوں نے بڑا گرم جوشی سے جواب بھی دیا۔ میں بھی یہاں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، یہ ہمارے بھائی ہیں فیصل ملک صاحب، ان کی پوری ٹیم ہے، سنبل حسنین صاحب ہیں، باقی سارے ہمارے بھائی ہیں موجود جو بڑی جانفشانی کے ساتھ تمام لیگل ریکوائرمنٹس کے ساتھ ہمارے بوگس کیسز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہی بات کل عمر ایوب صاحب نے بھی کی کہ برائے مہربانی فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں تو یہ کیسز 2 دن بھی سٹینڈ نہیں کریں گے۔ جہاں تک کچھ کام جو ہے اس کے حوالے سے ایک انہوں نے بڑی ذمہ داری میرے سر پر ڈالی ہے خان صاحب نے، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ تنظیموں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی بات کریں اور تنظیموں کو اس وقت زیادہ ایکٹیویٹ کریں، تنظیم سازی پہ فوکس کریں۔ تو آپ کے حوالے سے میں تمام پارٹی کے ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خان صاحب نے ممبر سازی پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، انہوں نے تنظیموں کو دوبارہ صحیح کرنے کا اور ان کے اوپر فوکس کرنے کا حکم دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ذمہ داری دی ہے، سونپی ہے، تو اس کو ہم جا کے نبھائیں گے۔ زرتاج بی بی کے بارے میں بھی بات کی ہے، ان کو بھی یہی ذمہ داری دی ہے، مجھے بھی یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ جا کر تنظیم کو بھی ذرا ٹھیک کریں، مضبوط کریں، اور اس میں آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو آن بورڈ کریں۔ فیصل ملک صاحب کے حوالے سے میں کہوں گی کہ انہوں نے بہت جان ماری، ان کو خان صاحب نے اپنے ٹائیگر ہونے کا لقب دیا ہے، تو اب ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آئیں بتائیں کہ ابھی ان کیسز میں کیا چل رہا ہے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ بوگس کیسز نہ صرف راول پنڈی میں 14 کیسز ہیں، اسی طرح کے بوگس کیسز فیصل آباد میں بنائے گئے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ناجائز طریقے سے ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم ایک کیس میں ایک ہی دن 2 کیس لگائے جاتے ہیں، آج فیصل آباد میں بھی اسی طرح کا ٹرائل لگایا گیا ہے، آج یہاں پر بھی ٹرائل لگایا ہوا تھا، اور کل اسلام آباد کی عدالتوں میں لگایا گیا، اور جس عدالت میں ہم پیش نہیں ہوتے وہاں سے ہمارے اریسٹ وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں اور خبریں چلوائی جاتی ہیں۔ تو اس ملک میں انصاف کا جو قتل عام ہو رہا ہے، اس سے میں کہتی ہوں اپنی عدالتوں سے، اپنے ججز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ برائے مہربانی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہونے چاہیے۔ ویسے یہ بوگس کیسز ہیں، اگر فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہوں گے تو ایک دن میں یہ کیسز ختم ہوں گے۔